ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ والدین ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ میرے اپنے بھائی کے ساتھ دوستی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب تھے کیونکہ گھر میں ہم 4 ہی تو لوگ تھے۔ اپنے دل کی باتیں بھی میرے ساتھ کر لیا کرتا تھا۔ ان دنوں ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہا کرتے تھے۔ یہاں کے کالج میں میرے بھائی کا دل نہ لگا تو والد نے ان کو قریبی شہر کے ایک بڑے کالج میں داخل کرا دیا، جہاں ہاسٹل بھی تھا۔ اب وہ 2 ماہ بعد گھر آتے۔ ایک روز اچانک 10 روز بعد ہی آ گئے۔ امی نے پوچھا، خیر تو ہے عادل بیٹے، ابھی گئے تھے اور ابھی آ گئے؟ کہا، امی جان ہاسٹل کا کھانا اچھا نہیں لگتا، معدے میں درد سا رہنے لگا ہے۔ وہ بولی، ارے میاں تمہاری بھی کیا بات ہے، یہ کبھی اپنی شہر کا کالج ٹھیک نہیں لگتا تو کبھی لاہور کے ہاسٹل کا کھانا اچھا نہیں لگتا، یوں کہو نا کہ پڑھائی میں جی نہیں لگتا۔ وہی بات ہو گئی کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ والدہ نے یہ مثال بس ویسے ہی بول دی، لیکن مجھے لگا عادل بھائی حقیقتاً پریشان ہیں۔ ابھی میں ان کے چہرے پر موجود پریشان کن تحریر پڑھ ہی رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ گئے۔ شام کا وقت تھا اور میں چاول صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگے، گڑیا ایک بات بتاؤں، امی کو مت بتانا۔ ہاں بھی بتاؤ، میں امی کو نہیں بتاؤں گی، بات کچھ عجیب سی ہے۔ پتہ نہیں تم کو بتانی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ سچ بات ہے کہ میرے ہاسٹل میں جن آ گئے ہیں، اس لیے میں گھر آ گیا ہوں۔ دراصل میں ان سے الجھنا نہ چاہتا تھا۔ عادل بھائی کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، بھیا جی جانتی ہوں یہ سب جن ون، تمہارا وہاں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے آ گئے ہو۔ اب بہانے مت بناؤ، تم وہاں پڑھنے گئے ہو، دل لگانے نہیں گئے۔ اب پڑھنا تو ہے، وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میری مانو تو کل ہی واپس چلے جاؤ، ورنہ ابا ناراض ہوں گے، کیونکہ تم نے یہ ضد کی تھی لاہور جا کر پڑھنے کی۔ بات یہ ہے گڑیا کہ میرے روم میٹ نے مجھے عجیب سا واقعہ سنایا ہے۔ اس نے مجھے میری دوست کی آپ بیتی اس طرح سنائی ہے کہ اس کے جانے کے بعد مجھے کو اس کمرے میں وحشت ہونے لگی ہے، تب ہی میں چلا آیا ہوں۔ واقعہ تو بتاؤ، میں نے اشتیاق سے سوال کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا دوست زمان، جو چونیا کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کے گاؤں کے نزدیک ایک پہاڑی پر ایک بزرگ کا مزار ہے۔ اس مزار پر ہر جمعرات کو عرس ہوتا ہے۔ عقیدت مند لوگ آتے، قوالیاں ہوتی، دھمال پڑتے، یہ یہاں کا رواج تھا۔ ایک دن زمان بھی اپنے دوست کے ہمراہ وہاں قوالی سننے گیا۔ اس کا دوست ساجد ایک خوبصورت نوجوان تھا، جس کا قد نکلتا ہوا، رنگ گورا اور بال گھنگریالے تھے۔ وہ واقعی حسین لڑکا تھا۔ اس کا کثرتی بدن اور صحت مند سراپا دیکھ کچھ کر شہر کے نوجوان اس پر رشک کرتے تھے۔ ساجد کے 2 ہی شوق تھے، کبڈی کھیلنا اور دھمال ڈالنا۔ اس کو دھمال پر بڑی مہارت حاصل تھی۔
جب وہ ڈول کی تھاپ پر تیز تیز رقص ہوتا دیکھنے والے محو جاتے اور وہ خود بھی مست ہو جاتا۔ ایک دن اس نے کچھ قلندروں کو وہاں دھمال ڈالتے دیکھا تو زمان اور ساجد سے نہ رہا گیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ساجد نے تو ایسا کمال دکھایا کہ دیکھنے والے تصویر بن گئے۔ اس نے اس درویشی رقص کو اس محویت سے کیا کہ وہ مست ہو گیا اور اس کو اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ رات کو جب یہ دونوں دوست گھر لوٹے تو بے حد تھکے ہوئے تھے، آتے ہی لیٹ گئے اور ان کو نیند نے آ لیا۔ ساجد اور زمان کے گھر بھی قریب قریب تھے اور یہ بچپن کے ساتھی تھے۔ عطر نے بتایا، صبح میں ماجد کے گھر گیا تو اس کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ہم نے آج اکٹھے چونیاں بھی جانا تھا، مگر ساجد نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارے بدن میں درد ہے۔ میں نے ساجد کو سمجھایا کہ تم وہاں جب رقص نہ ہوتے ہو تو تم کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، تم اس طرح آپے سے باہر مت ہو جایا کرو۔ کل تم نے جب ان درویشوں کے ساتھ مست ہو کر اور بال کھول کر دھمال ڈالی تو اس کی وجہ سے تم کو بخار ہوا ہے، کیونکہ تم بہت تھک گئے ہو۔ تم خود کو اس قدر کیوں تھکا دیتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے خبر ہی نہیں رہتی، جب میں دھمال ڈالتا ہوں تو لگتا ہے اس دنیا میں نہیں ہوں بلکہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ میں اس دن اکیلا ہی چونیاں چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو امی نے بتایا کہ ساجد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی ماں ہمارے گھر تم کو بلانے آئی تھی، اب نہ جانے اس کا کیا حال ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ قصہ مختصر، زمان اپنے دوست کے گھر گیا، اس کی حالت عجب تھی، سر کے بال کھڑے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، حسین چہرہ بگڑ گیا تھا اور ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا اور گردن ایک جانب کو مڑی ہوئی تھی۔ زمان کہنے لگا، میں ساجد کی صورت دیکھ کر ڈر گیا تھا، کیونکہ اس کی شکل اپنی صورت نہ رہی تھی بلکہ کسی اور کی نظر آ رہی تھی جو کافی دہشت ناک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے دوست کچھ کہو تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو وہ کچھ نہ بولا، پھر زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگا۔ اس نے کہا، یار پتہ نہیں، مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی اور سما گیا ہے جو مجھے کھینچ اور توڑ مروڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی آواز بدلنے لگی، اس کی آنکھیں سرخی سے دہک رہی تھیں، وہ کسی اور زبان میں گفتگو کرنے لگا جو میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ چلنے کے قابل نہ بھی تھا۔ بقول زمان میں خود ہی ڈاکٹر کے کلینک چلا گیا اور اس کو گھر لے آیا۔ جب میں اور ڈاکٹر ماجد کے پاس پہنچے وہ سو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب اس کو مت جگاؤ، بھی آرام نہ کرو، میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، جاگے تو کھلا دینا، پھر میرے کلینک پر لے آنا۔ اس واقعے کے 2 ماہ تک ساجد ٹھیک ٹھاک رہا۔ ایک دن جب ہم ایک ویران جگہ دوست کا پلاٹ دیکھنے گئے تو ساجد نے ہمیں حیران کر دیا۔
ہمارے ایک دوست شریف نے آبادی سے کچھ دور نئی کالونی میں پلاٹ خریدا تھا۔ یہ کالونی غیر آباد تھی۔ دوسرا دوست اکرم بھی ایک پلاٹ یہاں پر لینا چاہتا تھا۔ شریف ہم کو جگہ دکھانے لے گیا تھا۔ وہاں سب تو پلاٹ دیکھنے میں محو ہو گئے، مگر ساجد سامنے میدان کی سمت دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی اور وہ کہنے لگا، دیکھو وہ سامنے کیا شاندار تقریب ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا تو کسی کو چٹیل میدان کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ شام کا وقت تھا۔ سب نے سمجھا کہ اس کو وہم ہو رہا ہے۔ یار ساجد کیا کچھ رہے ہو؟ کسی اور کو تو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگا، اتنے سارے لوگ ہیں، عورتوں اور مردوں کے خوبصورت زرق برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور تم لوگوں کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہاں شادی ہو رہی ہے، آسمان تک روشنی کی چمک اٹھ رہی ہے۔ تینوں دوست حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ شریف بولا، شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، میں اس کی پہلے کیفیت دیکھ چکا ہوں۔ ساجد سے کہا، یار بڑی بھوک لگی ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شادی میں ہم کو بھی تھوڑا سا کھانے کو مل جائے؟ شریف نے کہا، وہ سامنے دیگیں پڑی ہیں، اچھا ٹھہرو میں لاتا ہوں۔ ساجد نے جواب دیا۔ وہ چند قدم گیا تھا کہ ہم نے دیکھا وہ واپس آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پلاؤ تھا اور اس پر گوشت کے بڑے بڑے روسٹ پارچے رکھے ہوئے تھے۔ سب ششدر رہ گئے، سبھی ڈر گئے۔ کھانے کی بھری پرات وہیں چھوڑ کر تینوں دوست گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ ساجد کے گھر والے متعدد ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو علاج کرواتے اس کی حالت زیادہ بگڑتی جاتی۔ پھر ایک بزرگ سے مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے اس کا علاج کرانے کے ساتھ کسی ایسے عالم کے پاس بھی لے جائیں جو عبادت گزار ہو، اس سے دعا کرائیں۔ انہوں نے ایک نیک بزرگ کا پتہ بھی دیا۔ ساجد کے بھائی اس کو وہاں لے گئے۔ تقریب 7 روز وہ عالم دین کے گھر پر مہمان رہے اور اس پر آیات قرآنی دھم کرواتے رہے۔ تب عالم صاحب نے خواب دیکھا اور بتایا کہ جب یہ مزار پر دھمال کر رہا تھا تو وہاں 2-3 عورتیں بھی تھیں، ایک بڑی بہن جس کا شوہر بھی ساتھ تھا اور دوسری چھوٹی جو دھمال کے وقت قریب کھڑی تھی۔ اس کو ماجد کا دھمال اتنا اچھا لگا کہ وہ اس کی قرب کی متبنی ہو گئی۔ بڑی بہن کے پاس علم ہے، اسی وجہ سے چھوٹی بہن اسے ڈرتی ہے۔ کبھی کبھی یہ تینوں جب ماجد کے قریب ہوتے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ عالم صاحب نے مسلسل قرآنی آیات پڑھی اور ماجد پر دم کرتے رہے۔ اب ماجد کی حالت سنبھل گئی۔ جس زبان نے یہ باتیں میرے بھائی سے کیں، تب سے اس کا دل ہاسٹل کے کمرے میں نہ لگ رہا تھا۔ تاہم اس نے زبان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم نے من گھڑت قصہ بنایا ہے اور میں اس پر یقین نہیں کرنے والا۔ تب زبان نے بھائی سے کہا کہ تم میرے ساتھ گاؤں چلنا، میں تم کو ساجد سے ملوا دوں گا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں زمان کے ساتھ اس کے گاؤں
چلا گیا۔ ساجد کو دیکھا تو افسوس ہوا، اس کی حالت درست نہ تھی۔ اسی دن جمعرات کی شام یہ لوگ وہاں دمال دیکھنے گئے۔ تبھی ساجد بولا کہ وہ دیکھو وہ رہے۔ سب نے ایک سم دیکھا جہاں عورتوں کا رش تھا۔ وہ نہایت حسین لڑکی تھی، سبز رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ ایسی حسین لڑکی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس کے منہ پر چادر تھی۔ سبز کپڑوں والی لڑکی بار بار ساجد کو کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر کسی نے حلوے کا ڈبہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کو دوستوں نے کہا تھا کہ یار حلوہ تو کھلاؤ۔ ہمارا حلوہ کھانے کو دل چاہ رہا تھا ہے۔ اب سبھی اس ڈبے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ساجد کے ہاتھوں تو خالی تھے۔ بھیڑ میں دیکھا تو وہ حسین عورتیں بھی غائب تھیں۔ بھائی کیا آپ نے حلوہ کھایا؟ نہیں گڑیا، میں نے تو چکھا بھی نہیں اور وہاں سے بھاگ آیا۔ ہاسٹل گیا تو دیکھا کہ وہاں بھی حلوے کا ڈبہ رکھا ہے، جبکہ جاتے ہوئے کمرہ لاک کر کے گیا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کے سیدھا بس اڈے چلا گیا اور گھر آ گیا ہوں۔ اس کے بعد میرا بھائی اس ہاسٹل نہ گیا۔ خدا جانے بھیا نے یہ داستان گھڑ کر سنائی تھی یا واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے۔ یہ راز انہوں نے آج تک نہیں بتایا۔ جب بھی اس سے پوچھا تو یہ جواب دیا کہ ہاں یہ واقعہ سچ ہی تھا۔ اس کے بعد بھائی نے لاہور والا کالج چھوڑ دیا اور واپس آ کر اپنی شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا اور تعلیم مکمل کی۔ ابو تو آج تک کہتے ہیں کہ عادل نے گھر سے دوری کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ داستان گڑھی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد غیر ماورائی طاقتوں پر میرا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا، کیونکہ میرا بھائی اتنا ڈرپوک نہ تھا کہ وہ یہ ابا جان سے نہ کہہ پاتا کہ میں گھر سے دور نہیں رہ سکتا، اور نہ میرے ابا جی اتنے ظالم تھے کہ وہ بھائی کو ان کی مرضی کے بغیر زبردستی ہاسٹل بھیجتے۔